مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حضرات، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جو عموماً سب کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کتنی عظمت اور کتنی عزت اور کتنے احترام والی ذات ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں اور اپنی زبانیں خراب کرتے ہیں، انہی لوگوں کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت اور آپ کی قابل قدر شخصیت جیسی پہلی عظمتوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ تھی، آج بھی ہے اور رہے گی۔ اس سورت کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف 40 سال کی تھی اور آپ کی 25 سال کی تھی۔ دشمن جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بڑا جواب ہے کہ نعوذ باللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس کو پورا کرنے والے ہوتے تو آپ اس جوانی کی عمر میں بڑی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہی سے 4 صاحبزادیاں، 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ایک بیٹا قاسم وہ بھی پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ 4 صاحبزادیاں تو زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرمائی، لیکن بیٹے جب پیدا ہوئے قاسم تو بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب صرف بیٹیاں ہی رہیں اور آپ کا بیٹا کوئی نہیں رہا، تو کفار مکہ خوشیاں منانے لگے، کیونکہ وہ تو آپ کے دشمن تھے ہی۔
خوشیاں منانے لگے، اور خاص کر عاص بن وائل ایک شخص تھا، اس نے ایک مجلس میں کہہ دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد رہی نہیں، کوئی بیٹا رہا نہیں، اس لیے آپ کی نسل اب نہیں چلے گی۔ آپ کی وفات کے بعد گویا آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، جیسے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ویسے ہی آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ وہ جو عاص بن وائل نے ایسی بیہودہ باتیں کہی تھی کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کا دین باقی نہیں رہے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جس کیفیت پر، جس حالت پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو ایک کیفیت آپ پر طاری ہوتی، غشی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پھر جب وحی کا سلسلہ پورا ہوا تو آپ مسکرائے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی، اور آپ نے صورت صحابہ کے سامنے پڑھی، اور پھر فرمایا اتدرون مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ کا تو وہ مقام ہے، آپ کی عظمت اور آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی اونچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اتدرون مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ پھر خود ہی آپ نے فرمایا کہ کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے، جہاں سے اس کا پانی میدان حشر کے اندر ایک حوض کے اندر گرے گا، دو پرنالے ہوں گے، ان پرنالوں سے وہ پانی جنت سے آ رہا ہوگا اور اس حوض کے اندر گر رہا ہوگا، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، اور اس کا پانی نہایت ہی صاف، شفاف اور میٹھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں، جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اس حیران کن اور پریشان کن وقت میں اللہ تعالیٰ یہ حوض کوثر عطا فرمائیں گے، جس کا پانی اتنا صاف، شفاف، میٹھا ہوگا، اور جس حوض سے پلانے کے لیے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، اتنے زیادہ پیالے ہوں گے، اور آپ اپنے امتیوں کو اس حوض کوثر سے پلائیں گے، جماعت کی جماعت، ریلے کے ریلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے اور آپ ان کو پلائیں گے۔
اس سے بتلا دیا کہ یہ دشمن جو کہہ رہا ہے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی اور آپ کا نام و نشان یہ مٹ جائے گا، دین مٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر دے کر یہ بات بتلا دی کہ آپ کے نام لیوا اتنے زیادہ کہ ریلے کے ریلے اور جماعت کی جماعت آ رہی ہے اور حوض کوثر سے پی رہی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ تو آپ کے نام لینے والے اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے تو قیامت تک رہیں گے۔ تو آپ کی شان تو وہ ہے، اور آپ کی عظمت اور آپ کی عزت یہ اتنی اونچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حوض کوثر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے حوض کوثر سے پینے کے لیے، لیکن فرشتے ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بھئی یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں یہاں سامنے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیے، یعنی آپ کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، نفاق کو اختیار کیا، اسلام سے ہٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو آپ بھی فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو یہاں سے ہٹاؤ، دور کرو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور آج ہمارے نوجوان ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ خود بھی شکوک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں اور اسلام کی طرف سے اعتراض کرنے والے بن جاتے ہیں، اور شریعت کے ہر حکم کو عقل کی ترازو میں تولنا چاہتے ہیں، کیونکہ عصری تعلیم لیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم لیتے ہیں تو پھر ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز عقل میں آنے والی ہے نہیں، گویا جو چیز عقل میں آوے اس کو قبول کرنا ہے، جو چیز نہ آوے اس کو قبول نہیں کرنا۔ جبکہ اصل بات اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو اس کو تسلیم کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہی ہے تابعداری، ماننا۔ صحابہ کی صفت تھی سمینا و اطعنا، سنا اور مانا، چاہے ہم وہ حکم شریعت کا، اسلام کا ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، بتاؤ عقل کی کسی گوشے میں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ کوئی بھی سنے تو یہ کہے کہ بھئی بچہ، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عقل میں آنے والی بالکل بات نہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے کہ اللہ کا حکم جو بھی ہو جائے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ماننا ہے۔ اس لیے انہوں نے بیٹے سے یہ اللہ تعالیٰ سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے نے کیا قصور کیا، اس کا کیا گناہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہیں پوچھا، بلکہ تیار ہو گئے اور بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، حکم اللہ کا ہوا کرتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ گویا میرے اوپر وہی ہے کہ میں تم کو ذبح کروں۔ فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ فانظر ماذا تری جو پوچھا کہ بتاؤ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا یوں کہے
کہ میری رائے نہیں ہے تو آپ عمل نہ کرتے، بلکہ یہ امتحاناً پوچھا تھا۔ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کی کتنی وقعت ہے، کتنی عظمت ہے، یہ دیکھنے کے لیے، امتحان کے لیے پوچھا تھا۔ تو بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ اس نے یوں نہیں کہا کہ ابا جان میرا کیا قصور، مجھے کیوں ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں، خلیل اللہ کے بیٹے تھے، ان کے دل میں بھی اللہ کے حکم کی عظمت تھی۔ فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، جو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں، آپ کر گزریے۔ رہا میرا معاملہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ شریعت کے احکام کو عقل کی ترازو میں نہیں تولنا، بلکہ بس یہ دیکھنا ہے اللہ کا حکم ہے، اس کو کر ڈالنا ہے۔ کیا حکمت، کیا مصلحت، کیوں یہ حکم، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، چوں چرا کرنا کام نہیں، بلکہ مسلمان تو کہتے ہیں تابع دار، فرما بردار کو اللہ اور اس کے رسول جو کہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ کی عظمت بیان فرمائی۔ آگے فرمایا فصل لربک وانحر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ دشمنوں کی باتوں کی طرف آپ توجہ نہ دیجیے، آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو آپ اس کا شکر ادا کیجیے۔ شکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، الحمدللہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی مطلوب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں بندے کو ملے اس پر شکر ادا کرے۔ کبھی ہمارے اوپر کوئی حالات آ جاتے ہیں، کوئی تکلیف مصیبت آ جاتی ہے، تو اس وقت بعض مرتبہ آدمی ناواقفیت کی وجہ سے زبان سے اول فول بک دیتا ہے، میرے اوپر ہی یہ تکلیف آتی ہے، میرے اوپر ہی یہ مصیبت آتی ہے، ناشکری کے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ جبکہ ایسے وقت میں آدمی اس مصیبت کو جو پہنچی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر غور کرے گا تو اس کو بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی جو اللہ کی اس پر ہو رہی ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے، عمل سے بھی، جیسے یہاں کہا فصل لربک، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی، صلاۃ الشکرانہ آپ پڑھی کہ آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ تو زبان سے بھی اللہ کا شکر ہوتا ہے اور عمل سے بھی جب ہوتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ آج آدمی کسی کو اللہ نے رزق کے اعتبار سے ماہانہ اس کو رزق اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اس کی آمدنی ہے 15,000، اب وہ شکر ادا کرتا رہے زبان سے، عمل سے، نہ یہ کہ پورا نہیں ہو رہا ہے، ناشکری کے بجائے شکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اتنا بھی مل رہا ہے۔ بہت سے تو ایسے ہیں جن کو اتنا بھی نہیں مل رہا ہے، یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، یعنی گویا روتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یہ نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے۔ آپ کپڑا پہنتے، کھانا کھاتے، بہت شکر ادا کرتے تھے، اللہ نے تعریف بیان کی۔ آدمی کھائے تو اس وقت سوچے کہ یہ نعمت میرے سامنے، یہ کھانا جو میرے سامنے موجود ہے، کس طریقے سے یہ اللہ نے مجھ تک پہنچایا ہے، کہاں یہ چاول کس کھیت میں بنے، کیسے یہاں مجھ تک پہنچے ہیں، پک کر تیار ہو کر
کتنوں کی محنتیں لگی ہیں اور اللہ نے مجھے یہ پہنچائے ہیں. یہ تصور کر کے جب کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں. جب بندہ ہر لقمے پر کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی رضا مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. ایک شخص جس کی عمر بڑی تھی، 90 سال کی عمر کے قریب، اور ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں، دانت بھی سب صحیح سالم ہیں، اور کسی طرح کا کوئی ظاہراً مرض نظر نہیں آ رہا ہے. پوچھا گیا کہ بھئی اس کی کوئی وجہ ظاہراً سبب کے اعتبار سے، کہ آپ اتنی عمر میں بھی اس برابر سن بھی رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، دانت بھی صحیح سالم ہیں، پاؤں میں بھی کوئی تکلیف نہیں. کہا کہ میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو ہر لقمے پر کہتا ہوں بسم اللہ، اللہ کا نام لیتا ہوں، اور اس لقمے کے بعد کہتا ہوں الحمدللہ. یہ نسخہ ہے اور یہ پوشیدہ راز ہے صحت کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نعمت کا شکر ادا کریں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. تو ایک تو اس سے معلوم ہوا، ایک سبق یہ بھی پیغام ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، وہیں یہ پیغام ہے کہ آدمی کو اور ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، قولی بھی عملی بھی. اور دوسرا پیغام کہ ونحر، اور آپ قربانی کیجئے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. خاص یہ حکم اس لیے دیا کہ کفار وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام پر قربانی کیجئے. معلوم ہوا قربانی میں بھی اخلاص ضروری ہے. ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے یہ نہ چاہے کہ میری واہ واہ ہو، میرا نام ہو، میری شہرت ہو، بلکہ کوئی بھی نیک عمل کرے، نیکی کرے اس ارادے اور اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر بڑے سے بڑا عمل ہوگا لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، یعنی کوئی ثواب نہیں اس میں. اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا تو اس پر اجر و ثواب ملے گا. اس لیے آدمی قربانی اگر کر رہا ہے اور لاکھوں روپے کا جانور لے رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، اور اس کے فوٹو اور تصویریں لے کر خوب چلائی جاتی ہے، اور اس میں آڈیو بھی بنائی جاتی ہے کہ لوگ تعریفیں کریں، لوگ واہ واہ کریں، شہرت مقصود ہے، تو اتنے روپے خرچ کیے لیکن علماء فرماتے ہیں کوئی اجر و ثواب نہیں. اور آدمی چھوٹا جانور لے اور نیت کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور قبولیت ملا کرتی ہے. ان شانیک هو الابتر. اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا دشمن جو کہتا ہے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، یہ آپ کا دشمن جو ہے اس کی نسل نہیں چلے گی، یہ ابتر ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. کون جانتا ہے عاص بن وائل کو؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جو تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے نسل چلائی، اور وہ حضرات سید کہلاتے ہیں، سادات کہلاتے ہیں. اور روحانی اولاد آپ کی مومنین ہیں، ایمان والے آپ کے روحانی اولاد ہیں جو لا تعداد اور بے شمار ہیں. اتنے نام لینے والے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رکھے، اور آپ کی نسل دونوں اعتبار سے، صاحبزادیوں سے بھی اور روحانی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو چلایا. اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا نام بلند کیا. علماء فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں کوئی وقت خالی نہیں گزرتا پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہوتی، اور اذان میں آپ کا نام بلند ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا وہ مقام اور وہ عظمت
اور وہ عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہر وقت آپ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، اور آپ کے نام لینے والے ہر زمانے میں اور آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے والے موجود ہیں۔ اس لیے کہنے والا اپنی زبان ہی خراب کرتا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، آپ کی شان اقدس پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، وہی مقطوع نسل ہے، اس کی نسل ہی کٹے گی، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، آپ کی تو نسل بھی چلے گی، آپ کا نام لینے والے، آپ کے نام لینے والے بھی باقی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کل قیامت کے دن اتنی بڑی عظمت اور شرافت سے نوازیں گے کہ آپ کو حوض کوثر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائے، اور آپ کے طریقوں پر اور آپ کی سنتوں کی اتباع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں سے زمین کو پاک اور صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔